السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ کے قوانین اور اس کا جو نظام ہے الدین، یہ جو اجتماعی نظام ہے جس کے قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، تو جو قوم یا جو افراد اللہ کے اس قوانین اور اس کے نظام کا انکار کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے سرکشی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان آیات کے اندر سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک تھوڑا سا مختلف انداز ہے سمجھانے کا، تقریباً اسی طرح کی آیات چلی آ رہی۔ فرقہ واریت کے خلاف ہیں، جو لوگ اجتماعی نظام میں خلل اندازی کرتے ہیں، نظام کو توڑتے ہیں اپنی مفاد پرستیوں کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی سلسلہ ان آیات کے اندر چلا آ رہا ہے، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے انتشار پھیلا رہے ہوں یا سیاسی اعتبار سے انتشار پھیلا رہے ہوں یا ایسی نظام بنا رہے ہوں جس میں لوگوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہو۔ تو یہ ایکچولی تین ہی قسم کے بنیادی نظام ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام اور آگے پھر یہ مذہبی نظام آ جاتے ہیں۔ تو انہی کی روح سے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، سرمایہ دار اور وہ آگے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس پولیٹیکل پاورز ہوتی ہیں وہ، اور پھر وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں اور پھر اپنی قوت اور اپنی وہ چودراہٹ کے لیے پھر یہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف کوئی نفرت پیدا نہ ہو، مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ تین باطل کے بیسک پلر ہیں، ایک تو فرعونیت ہے، ایک حامانیت قارونیت ہے اور ایک حامانیت ہے۔ فرعونیت، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ، پولیٹیکل پاورز ہوتی ہیں، اور یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کے بل بوتے کے اوپر وہ طاقت حاصل کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے آ جاتے ہیں مذہبی پیشوا، تھیوکریسی۔ تو یہ تینوں مل کر عوام کو لوٹتے ہیں، تینوں مل کر عوام کا استحصال کرتے ہیں، ایسا نظام بناتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو، اور وہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، لیکن عوام کو سمجھ نہیں آنے دیتے۔ تو ان کی جتنی بھی چیرہ دستیاں ہیں عوام کے خلاف، لوگوں کے خلاف، قرآن کریم بار بار ان کو واضح کرتا ہے مختلف انداز کے ساتھ۔ تو یہاں پر قرآن کریم انہی چیزوں کو سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قوانین اور نظام، دین کا اجتماعی نظام، اس سے انکار کر کے ذاتی مفاد کے لیے قوانین بنائے، نظام بنائے، سیاسی، معاشی، مذہبی۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اب یہ وہ رسمی کلمہ گو ہوں یا غیر مسلم ہوں، یعنی ایک تو روایتی مسلم ہے نا، اجمی مسلم، وہ ہوں، یا جن کو یہ غیر مسلم کہتے ہیں وہ ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ اسی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب ان سے ایک یوں کہہ لیں کہ بڑے ہی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے ایک اور انداز سے ان کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال ہرگز ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اموال یہ مال کی جمع ہے، اس کے اندر ہر قسم کا مال و دولت آ جاتا ہے، ویلتھ کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں پراپرٹی بھی آ جائے گی، سارا کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر، جس کی بنیاد پر وہ معاشرے کے اندر
قوت بنے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہتا ہے کہ ان کے اموال ہرگز ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر تو اموال کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی پھر بات کر رہا ہے ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ اولاد کی، قبیلے کی کثرت بھی ہو، خاندان کی، وہ بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اولاد کی جو کثرت ہوتی ہے یہ بھی انسان کی قوت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک فیملی ہے، ان کے اگر کافی سارے مرد ہیں، تو وہ اگر کسی پوائنٹ کے اوپر اگر اتحاد کر لیں تو ظاہر ان کی قوت تو بنتی ہے، خواہ وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو، ان کی قوت تو ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ہر دور میں، اس دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں، غور کریں، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس کتنا مال و دولت تھا، اور ان کی خاندان قبیلہ وہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن کوئی کام نہ آیا۔ جتنا کچھ لوٹا کمایا وہ سب کا سب اس دنیا میں رہ گیا۔ یعنی ظاہر ہے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ بھی حاصل نہیں ہوا ان کو، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ مال و دولت جتنا بھی ظلم سے کمایا تھا وہ سارا اس دنیا میں رہ گیا۔ اور اس کے بعد اولاد دیکھیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، یعنی وہ وقت آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ، یعنی اس کی وہ جو میت ہوتی ہے اس کو کاندھا تک بھی نہیں دے سکتی۔ یہ ہے نا یہ حالات۔ اب میں نام کیا آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے یہ چیزیں، یہ سیاستدانوں کے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، صنعت کاروں کے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، سرمایہ داروں کے ہاں بھی آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی۔ معاشرے کے اندر بڑی قوت تھی، بڑا اقتدار تھا ان کے پاس، بڑا مال و دولت، بہت سرمایہ، لیکن کوئی کام نہ آیا، سب یہی رہ گیا، اور ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے بھی ان کی اولاد وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑا یوں کہہ لے کہ پراپرٹی کا بہت بڑا ٹائکون، ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اربوں روپے کا اس کی مالیت ہے، اس کا گھر جو ہے وہ بھی اربوں روپے میں ہے، لیکن جب مرا ہے تو اولاد بھی اس کو جنازے کو کاندھا نہیں دے سکی۔ تو کیا فائدہ آیا ایسی دولت کا؟ پہلے وہ در بدر پھرتے رہے ہیں، جب آئے ہیں پاکستان میں تو اسی طرح آپ سیاستدانوں کی بھی، جن کے پاس اقتدار تھا، ان کی بھی آپ مثال دیکھ لیں۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن پکڑے گا۔ اسی دنیا سے ہی انسان کے اعمال کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے ہوگی، وہ تو فائنل ڈیسیژن ہوگا وہاں پر، لیکن تباہی اور بربادی انسان کے غلط عمل کے نتیجے میں وہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اموال اور ان کی اولاد ہرگز بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسی کے ساتھ ہی کہ من اللہ شیئن، اللہ کے قوانین اور نظام کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے کس طرح قرآن کریم الفاظ لے کر آتا ہے، ان کو رپیٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کتاب مثانیہ ہے، بار بار دہراتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ من اللہ شیئن، اللہ کے قانون، اس کا ظاہر جو اس کا قانون مکافات ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرتے ہیں، مال و دولت اس کو حاصل کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، تو نہ وہ ان کے کام آتا ہے، نہ ان کی اولاد کام آتی ہے۔ یہ ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ اصحاب النار ہیں۔ یہ اصحاب النار کیا ہوتا ہے؟ آگ والے۔ یہ کوئی چولہے والی آگ نہیں ہوتی،
ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں، انسان کا جو غلط عمل ہے وہ آگ ہوتا ہے جس سے اس کی انسانیت جلتی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے سے کوئی جہنم تیار نہیں ہوتی، نہ ہی پہلے سے کوئی جنت تیار ہے۔ جتنے بھی ہم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے قانون کی روح سے، وہ ان کی روح سے ہمارا ایک آخر میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم اپنی جنتی معاشرہ خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی جہنمی معاشرہ یا جہنمی زندگی خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سے اللہ نے بنا کر، جنت اور جہنم دو علیحدہ علیحدہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جائیں تو وہ داخل ہو جائیں جنت میں یا جہنم میں۔ یہ دو الگ الگ سوسائٹیز ہیں، دو الگ الگ معاشرے ہیں، جنتی معاشرہ اور جہنمی معاشرہ۔ یہ کس کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتے ہیں؟ انسانی اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ صحیح اعمال ہیں، قرآنی قوانین کے مطابق ہیں، اللہ کے لاز کے مطابق ہیں، اس کے دین کی اطاعت میں ہیں، تو جنتی معاشرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اسی دنیا میں۔ آخرت میں تو وہ پرماننٹ ہوگا۔ اور اسی طرح غلط اعمال ہیں تو اسی دنیا میں جہنمی معاشرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں وہ معاشرہ پھر پرماننٹ طور پر قائم ہو جائے گا، جس سے وہ کبھی نکل بھی نہیں سکیں گے۔ کوئی شفاعت، وسیلہ، بخشش، کچھ بھی نہیں، کوئی ورشپ، کوئی ریچول ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ صحیح ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو اصحاب النار ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ غلط عمل کرتے رہے اس دنیا میں، غلط کام کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، ظلم کے ساتھ دولت کماتے رہے، مال و دولت، تو وہ جو مال و دولت ہے، وہ جو غلط کام ہے، وہ آگ بن کر ان کو جلائیں گے۔ یہ چیز ہے اس کے اندر۔ جیسے ہم کہتے ہیں غصہ کی آگ، انتقام کی آگ، ہم بولتے ہیں یہ الفاظ، جنگ کی آگ، بدامنی کی آگ، کسی طرح یعنی بہت سارے الفاظ ہم بولتے ہیں، ان کے لیے ہم آگ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنی منافقت کی آگ میں جل رہا ہے، وہ اپنی جیلسی کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ آگ ہوتی ہے مختلف قسم کی، اور اس دنیا میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، بالکل وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں اب حفاظت کرنی چاہیے اپنی، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ہمیں آگ بن کر جلائیں، ہماری انسانیت جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کریم ان سے بچانے کے لیے وارن کرتا چلا جاتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہی غلط نظریہ اور غلط نظام کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ تو یہ معنی ہے اصحاب النار کے۔ تو اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ اپنی سرکشی کی آگ میں، اپنے غلط عمل کی آگ میں، اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، تباہ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ غلط عمل کی آگ ہے۔ تو یہ چیزیں بیسک کانسیپٹ ہیں قرآن کے، اس کو آپ سمجھیے، اس کو سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ جائے گی۔ اللہ کا جو صحیح تصور ہے، جو اللہ نے خود اپنے کتاب کے اندر دیا ہے، اس کی روح سے اللہ کو سمجھیے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو جلانے کی، کسی کے لیے آگ کا الاؤ دہکانے کی، جہنم میں ڈالنے کی۔ ہم خود اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے اگر غلط کام ہیں تو ان کی روح سے ہم خود اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس آگ میں اپنے آپ کو جھلسا رہے ہیں۔ اللہ نہیں جھلساتا، وہ تو خالق ہے، وہ کیوں جھلسائے گا؟ اس نے قانون ہی ایسا بنایا ہے، اس نے ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ چاہے تو آپ صحیح کام کر کے اس آگ سے بچ جائیں، باغات میں داخل ہو جائیں، جنت میں، چاہے تو غلط عمل کر کے، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کر کے، اپنا کوئی مفاد پرستی کا کوئی نظریہ اپنا کر، اپنے فائدے کے لیے کوئی نظام بنا کر، تو چاہے اس آگ میں جھلس جائے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے اپنی ٹیک کیئر کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
تو یہاں پر یہ جو چیز آ رہی ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کا کیا مطلب کہ مہلت کا وقفہ اسی دنیا کے اندر ہے۔ جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا، موت آ گئی، پھر آخرت میں یہ مہلت کا وقفہ نہیں ہے، اس کے بعد تو پھر فائنل ڈیسیژن ہے۔ پھر نہ جنتی معاشرے کے لوگ جہنم میں آ سکیں گے، جہنمی معاشرے میں داخل ہو سکیں گے، نہ جہنمی معاشرے کے لوگ جنتی معاشرے میں داخل ہو سکیں گے۔ قرآن کریم نے تو واضح طور پر بتا دیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرمین سے کہا جائے گا کہ چھٹ کر علیحدہ ہو جاؤ مومنین سے۔ اب اس کے بعد پھر وہ مجرمین جو ہیں وہ مومنین میں شامل نہیں ہو سکیں گے، پھر یہ دو سوسائٹی الگ الگ قائم ہو جائیں گی، جنتی اور جہنمی، ان کا آپس میں کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کے بیسک کانسیپٹ جنتی زندگی سے متعلق، جہنمی زندگی سے متعلق۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بھی چیز آ گئی کہ جب ہمیشہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عقائد دیے گئے ہیں کہ ہمیں وہ ہماری ورشپ چھڑا لے گی، ہمارے ریچول جو ہیں وہ چھڑا لیں گے، یا جن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے یا جن کے ہم عاشق ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، جن کی ہم میلاد اور محرم کی مجالس مناتے ہیں، جن کی جلوس جھنڈیاں نکالتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں چھڑا لیں گے، جن کی نعت قوالی ہم گاتے ہیں وہ کچھ چھڑا لیں گے۔ تو بالکل یہ باطل عقیدہ ہے، قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، دھوکہ پر مبنی ہے، مذہب میں دھوکہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ بچیں۔ تو قرآن کریم کو اس طرح سے سمجھیں تو پھر آپ کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں، جتنے بھی کوئی جو دیے ہوئے دھوکے ہیں، آپ ان سے نکل آئیں گے، آپ پھر حقیقت کی دنیا میں آ جائیں گے۔ قرآن کریم انسان کو تخیلاتی زندگی سے نکال کر حقائق کی دنیا میں لے کر آتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز پیش کرتا ہے انسان کو، کہ انسان کا جو برین ہے، جو دماغ ہے، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن یہ چیز اس وقت ہوگی جب آپ اپنے مسلکی مذہبی عقائد کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں گے، جب وہ پاک ہو جائیں گے دل و دماغ ان غلط عقائد سے، نظریات سے، ان باطل عقائد سے جب پاک ہو جائیں گے، تو پھر قرآن کریم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس میں جائے گی، پھر ان کی سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کے قوانین، اصول، ضابطے کیا ہیں، تو پھر ان کی روح سے انسان اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔